امت کے جس فرد کے لیے آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، وہاں پر بھی ان کو سرداری ہوگی اور دنیا میں بھی ان کو سرداری ملے گی، اور وہی سردار جو سارے کائنات کے سرداری جن کو ملی ہے اللہ کی طرف سے، وہی سردار اپنی زبان اطہر سے اگر ہمیں کہیں گے وعلیکم السلام، کتنے خوش قسمت ہیں۔ سارے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں سب سے بہترین اور نرالی اور سب سے بڑی تمنا یہ رہنی چاہیے، مجھے روزہ رسول پر حاضری نصیب ہو، اور اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا، اللہ کے حبیب اپنی زبان اطہر سے مجھے جواب دیں گے، اس سے بہتر مقام اور مرتبہ کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور سلام کا جواب کیا ہے؟ مطلب اس کا علماء نے لکھا ہے وعلیکم السلام، یہ سلام قیامت کی صبح تک اس کی سلامتی رہے گی، یعنی وعلیکم السلام، تیرا ایمان بھی سلامت رہے، تیری جان بھی سلامت رہے، تیرا مال بھی سلامت رہے، تیری دنیا بھی سلامت رہے، تیری آخرت بھی سلامت رہے، تیری قبر کی زندگی بھی سلامت رہے، محشر کے میدان میں سختی بھی سلامت رہے۔ جب اللہ کے حبیب کی زبان سے محبت سے یہ جملہ نکلے گا، ہماری دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، ہمارا مقصد بھی تو یہی ہے۔ اور کیا ہے؟ ہم بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، مصیبتوں سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں، جب اللہ کے حبیب کی زبان سے ہمارے لیے جملہ نکلے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، جو سنت کو توڑنے والے ہیں، جو سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حبیب کی لباس کو، ان کی سنت کو، ان کے رہن سہن کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ کوئی امتی وہاں پہنچے گا تو اللہ کے حبیب کبھی کبھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ میری امت کا انسان، میں نے اس کے لیے کیا کیا قربانی دی، میں نے اپنی جان کو اس کے لیے قربان کیا، میں نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا، طائف کی وادیوں میں میں نے پتھر اس امت والے کے لیے کھائے، اور یہ میرے روزے پر حاضر ہو رہا ہے اور شکل یہودیوں کی ہے اور دوسرے طریقے سے آتا ہے، نذرانہ رسول پر کوئی بھی درود نہیں پڑتا ہے، اور یہاں پر بھی نمازیں چھوڑ رہا ہے، یہاں پر بھی وہ شرک و کفر کے اندر مبتلا ہے، یہاں پر بھی خرافات کرتا ہے، یہاں پر بھی گناہ کرتا ہے، یہ میری امت کا۔ اور محشر کے میدان کی ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب سے کہا جائے گا کہ اپنی امت کے نیک لوگوں کی سفارش کرو، جن کی کچھ کمیاں ہیں ان کو بھی جنت میں بھیجو، آپ کو اجازت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا یا محمد یا محمد، ھذا الرجل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ بندہ جو آپ کی صف میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر پینا چاہتا ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے جس نے آپ کی سنتوں کو دنیا میں کبھی بھی استعمال نہیں کیا، آپ کی سنت کی خلاف ورزی ہی کرتا رہا، سنت کے مطابق زندگی نہ گزاری، نہ سنت کے مطابق کھایا، نہ سنت کے مطابق سویا، نہ سنت کے مطابق پڑھا، کوئی بھی کام سنت کے مطابق نہیں کیا۔ لیکن آج جب آپ جام کوثر اپنی امت کے افراد کو پلا رہے ہیں، یہ بھی آپ کی صف میں آ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں کہوں گا اے میری امت کے وہ انسان، دنیا میں بھی تو نے میری سنتوں کو توڑ کر بدنام کیا، آج محشر کے میدان میں ایک فرشتے کو جرت ہو رہی ہے اور وہ میرے سامنے میری امت کے اس فرد کا تانا میرے سامنے دے رہے ہیں، سوکن سوکن من ذا الذی غیر بعدی دینی، دفع ہو جا میرے سامنے، مجھے یہاں پر بھی تو رسوا کر رہا ہے، وہاں پر بھی کیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم پاک اور صاف ہو کر مکہ اور مدینہ میں جائیں انشاءاللہ۔ آپ کا انتخاب اگر ہو گیا، آپ وہاں کے لیے تیار ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے افضل، کائنات میں ان تمام لوگوں سے افضل جو ابھی تک مکہ نہیں گئے ہیں، مدینہ نہیں گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کا سفر اس سرزمین کی طرف ہو رہا ہے، قرآن پاک اس سرزمین میں اترا ہے، مکہ کی ان گلیوں میں قرآن اترا ہے، مدینہ کی ان گلیوں میں قرآن اترا ہے، احد کے پہاڑ کے آس پاس قرآن اترا ہے، جہاں پر قرآن اترا ہے، جہاں پر فرشتے اترے ہیں، جہاں پر صحابہ نے زندگی گزاری ہے، جہاں حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری ہے، جہاں حضرت عائشہ نے زندگی گزاری ہے، جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے زندگی گزاری ہے، وہاں ہماری ماؤں اور بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا، ہمارے بزرگوں کا جانا اس شہر میں نصیب ہوگا۔ ذرا آپ بتاؤ کوئی ان سے افضل ہو سکتا ہے؟ کوئی اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ یہ سوچ اور یہ نیت کر لیں ابھی کہ ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو آج سے ہی گناہوں کو چھوڑ دیں،
بس گناہوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم مکہ اور مدینہ جا رہے ہیں. دوسری بات, ہمیں اس سفر میں کوئی بھی پریشانی آ جائے اس کو سہیں گے, اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے جو مصیبتیں اور پریشانیاں سہی ہیں ان کو جب ہم یاد کریں گے, نہ ہمیں گرمی کا احساس ہوگا, نہ ہمیں کھانے کی پریشانی کا احساس ہوگا, نہ ہمیں پیدل چلنے کا احساس ہوگا, نہ اور کوئی پریشانی ہوگی, ہمیں سب کچھ اچھا لگے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے شہر میں جتنی پریشانیاں سہیں گے, اللہ کے حبیب نے حدیث میں فرمایا مدینہ کی پریشانیوں کو جو برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا نہیں 700 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے, اور جتنا پریشانی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر پریشان اور شکایتیں کرے گا ثواب کم ملے گا. ہم ثواب لینے کے لیے گئے ہیں یا ثواب کم کرنے کے لیے؟ ہم ثواب لینے کے لیے. لہٰذا آپ کو فیسلٹیز اس درجے کی ملے. میں جاوید صاحب کے ساتھ اس سے پہلے 4 مرتبہ گیا ہوں. میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے گنہگار کو اللہ اپنے شہر میں بلائے گا, اللہ کے نبی کے شہر میں مجھے بلائے گا. مجھے بھی ان کے ساتھ 4 مرتبہ جانا ہوا. مجھے تو ذرا بر بھی لگا, مجھے تو ایسا لگا جیسے 5 سٹار ہوٹل میں ہم آنا جانا ہو رہا تھا. مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ اتنی زیادہ فیسلٹیز وہاں نہیں ہونی چاہیے, اس سے کم ہوتی تو کم سے کم اللہ کے نبی کی سنتوں کا کچھ احساس ہمیں ہوتا, ان کی قربانیوں کا احساس ہوتا. لیکن اس کے باوجود میں نے کچھ لوگ دیکھے جو شکایتیں کر رہے ہیں, یہ ہوٹل میں یہ پریشانی ہے, کھانے میں. کیسا مکہ کے شہر میں ایسی زندگی ہے, وہاں ایسی نورانیت ہے, وہاں تو انسان کہتا ہے کہ سونے کا نام ہی نہ لے, ہوٹل نام کی کوئی چیز. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں, آج بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ہوٹل لیتے ہی نہیں ہیں, وہ صرف مکہ کی سرزمین کے اندر داخل ہو کر حرم پاک کے اندر جاتے ہیں, بس ڈیرا ڈال دیتے ہیں. وہاں جو کھجور ان کو کھانے کے لیے ملتے ہیں, جو وہاں تقسیم ہوتے ہیں, جو وہاں روزے دار ہوتے ہیں, بس اسی پر گزارا کرتے ہیں. ان سے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کسی ہوٹل میں رہنا, بولا کہ ہمیں ہوٹل کے لیے تھوڑی جانا ہے, یہاں وہاں ہم نے سونے کے لیے تھوڑی جانا ہے, وہاں ہم نے نہانے کے لیے تھوڑی جانا ہے. ہم نے جو ضرورت کی چیزیں ہیں, کبھی نہانا پڑے